نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 249 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود فلما پھر جب فصل فصل سے الگ ہونا جدا ہونا پھر جب جدا ہوا طالوت بالجنود اپنے جندن کی جمع لشکر کو کہتے ہیں، پھر جب طالوت لشکروں کے ساتھ یا لشکروں کو لے کر جدا ہوا الگ ہوا قال اس نے کہا ان اللہ ان حرف تاکید بے شک یقیناً اللہ مبتلیکم تم سب کو آزمانے والا ہے۔ ابتلا کا لفظ آپ اردو میں واقف ہوں گے جس میں آزمائش کا معنی ہوتا ہے۔ کس چیز سے آزمانے والا ہے؟ اس کے ساتھ یہ با کا حرف آ رہا ہے نہر۔ تو کہا بے شک اللہ ایک نہر کے ساتھ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ فمن شاربہ تو جس نے شاربہ یہ شربت سے چلیں یاد رکھ لیں عربی میں پینا اس میں معنی ہوتا ہے، تو جس نے پیا منہ اس سے فلیسا تو وہ نہیں ہے منی مجھ سے، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ چھوٹی یا کا اکثر میں یا میرا کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ ومن اور جو جس نے لم یطعمہ اسے نہیں چکھا فَإِنَّهُ مِنِّي تو بے شک وہ مجھ سے ہے، الا مگر سوائے حرف استثناء ہے، من اغترف غرفۃ بیدی یہ جو ہے نا اغترف اس میں چلو بھرنا یہ معنی ہے۔ ان دونوں الفاظ کو ایک ہی معنی ہے، ان میں بس ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے، ان کو ملا کے ترجمہ اس طرح سے کریں گے تو ہاں مگر جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے لے اس کی اجازت تھی باقی نہیں۔ فشاربوا پس ان سب نے پیا منہ اس سے نہر سے الا مگر قلیلا منہ ان میں سے چند کے سوا، تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس سے پانی پی لیا، حالانکہ صرف ایک چلو پانی جسے نا آپ کے ہونٹ خشک نہ رہیں، تھوڑی سی آپ کے ہونٹ اور زبان تر ہو جائے، بس اتنی اجازت تھی، مگر ان سب نے پانی پیا سوائے چند لوگوں کے۔ چند لوگوں نے اب ان کی طالوت بادشاہ کی بات مانی، باقی سب نے خلاف ورزی کی، نافرمانی کی۔ فلما پھر جب جاوزہ ہوتا ہے عبور کرنا، پار کرنا، کسی چیز کے پار اترنا، اچھا جی جب اس نے پار کیا اسے ہوا اس نے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے معہ اس کے ساتھ قالوا انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ لا طاقت یہ طاقت سے لفظ پہچانا جا رہا ہے، نہیں کوئی طاقت لنا ہمارے لیے، الیوم یومن ہوتا ہے دن، ال لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آج، ٹوڈے۔ انہوں نے کیا کہا کہ آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، بی جالوت مراد جالوت کے مقابلے کی، و جنودی اور اس کے لشکروں کی، آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ قال الذین ان لوگوں نے کہا یظنون ظن ہوتا ہے گمان کرنا، خیال کرنا، لیکن اس کے بعد جب انا کا لفظ آئے نا تو اس میں پھر یقین کا معنی پایا جاتا ہے، تو ویسے دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ جو لوگ سمجھتے تھے کیا انہم ملاقو اللہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں۔ کم من فیاتن قلیلتن اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، تو جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں غالبت غالب آ گئیں، فیاتن کثیرتن زیادہ جماعتوں پر،
بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. انہوں نے کہا کتنی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لشکروں کے لفظ سے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد لڑنے کے لیے نکلی تھی. طالوت نے، ان کے پہلے لشکروں کا لفظ طالوت کے لیے جہاں آیا ہے، طالوت بادشاہ کے لیے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس لفظ سے یہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد لڑنے کے لیے نکلی تھی. طالوت نے ان کی اطاعت، جفا کشی، بھوک پیاس اور میدان جنگ میں صبر کا امتحان لینا ضروری سمجھا تاکہ صرف وہ شخص ساتھ جائے جس میں یہ صفات موجود ہوں. مگر اس امتحان میں تھوڑے سے لوگ کامیاب ہوئے، باقی ناکام ہو گئے. کامیاب ہونے والے نہر سے پار ہوئے تو دشمن کی تعداد دیکھ کر ان میں سے کچھ کمزور ایمان والے کہہ اٹھے کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کی طاقت نہیں. مگر پختہ ایمان والوں نے، جنہیں اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، ان کی ہمت بندھائی کہ لڑائی میں قلت اور کثرت فیصلہ کن نہیں ہوتی، اللہ کا حکم فیصلہ کن ہوتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑی جماعتیں صبر اور استقامت کی وجہ سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت طیبہ میں اس قسم کی بے شمار واقعات ہم دیکھ چکے ہیں. یہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، جنگ موتا میں یہ مسلمان 3000، دشمن 2 لاکھ تھے. تو اچھا، یہاں پر ایک حدیث صحیح بخاری 3957 جس میں حضرت برا فرماتے ہیں کہ مجھے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدر میں شریک تھے کہ ان کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے برابر تھی جو نہر سے پار ہوئے، 310 سے کچھ زیادہ. تو صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے ساتھ کسی مومن کے سوا کوئی پار نہیں ہوا. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.